صل على محمد وعلى آل محمد. رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد. أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بخیریت ہوں گے۔ پچھلی کچھ کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں، اور اس کی وجہ ایک تو جلسہ سالانہ تھا UK کا، الحمدللہ جلسہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ عید کی وجہ سے ایک دو کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں، یا بعض مصروفیات کی وجہ سے درمیان میں کلاسز نہیں ہو سکیں۔ آج بھی ایک خاص کام کی وجہ سے خاکسار کو جو ہے وہ شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی کلاس جو ہے وہ کلاس نمبر 103 جو ہے وہ آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے خاکسار تلاوت کرے گا، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ ابھی خاکسار نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیات 237 اور 238 تلاوت کی ہیں۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں نہیں چھوا یا ابھی انہیں چھوا نہ ہو، یا ابھی تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا ہو اور انہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاؤ۔ صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق فرض ہے اور غریب پر اس کی حیثیت کے مناسب حال۔ یہ معروف کے مطابق کچھ متاع ہو۔ احسان کرنے والوں پر تو یہ فرض ہے، اور اگر تم انہیں اس سے پیشتر طلاق دے دو کہ تم نے انہیں چھوا ہو جبکہ تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے ہو، تو پھر جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف ادا کرنا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، اور تمہارا عفو سے کام لینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کا سلوک بھول نہ جایا کرو، یقیناً اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 237 اور 238 جو ہے، یہ آیات جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور جس طرح کہ ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے، سیریز کہنا چاہیے، ایک مضمون قرآن کریم کا چل رہا ہے جس میں خلا، طلاق، اس سے پہلے جنگ اور اس کے نتیجے میں وفات پانے والے اور وفات پانے والوں کی بیوگان کے حقوق اور ان کے مسائل جو ہیں وہ قرآن کریم نے بڑے واضح اور کھرے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اور قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو اتنے کھلے انداز میں تمام مسائل کا ذکر کرے۔ تو اسی سلسلے میں چونکہ نکاح کا اور طلاق کا اور بیوگی کے احکام جاری ہیں، تو یہ دو بڑے اہم سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا خدا تعالیٰ نے ان دو آیات میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 237 ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن۔ لا نہیں، جناح یہ پہلے آ چکا ہے، جناح کہتے ہیں جھکنے کو، اور انسان جو ہے وہ طبعی طور پر گناہ کی طرف جلدی جھکتا ہے اور انسان مائل ہو جاتا ہے اس طرف، اس لیے اسے جناح کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ اردو میں آ کے گناہ ہو گیا۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم یہ اصل میں دو لفظ ہیں، علا پر، کم تمہارے، لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک محاورہ چلتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، عام حالات میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں
کچھ ایسی چیزیں جن کی طرف توجہ دلانی ہو کہ نیکی کا کام ہے کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے لا جناح علیکم، کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تمہیں یہ چیز کرنی ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جناح علیکم، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، ان اگر طلقتم، طلقہ پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے آزاد چھوڑ دینا، اس سے پھر چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، طلاق دے دینا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طلقتم، تم نے طلاق دے دی، تو ان کی وجہ سے اگر تم طلاق دے دو، ایک شرط آ جاتی نا، ان اگر، لا جناح کوئی گناہ نہیں، ان اگر طلقتم تم طلاق دے دو، النساء یہ لفظ امرأتن کی جمع ہے، نساء عورتیں، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما وہ جو لم تمسوہن، لم ہرگز نہیں، تمسو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مس کر جانا، اسی سے لفظ جو ہے وہ لامساس قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، مجھے چھوا نہ جائے۔ لم تمسو تم نے نہیں چھوا، ہن ان عورتوں کو، ہم مردوں کے لیے ہوتا ہے، ہن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا جناح کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، ما جو لم تمسو تم نے نہیں چھوا، ہن ان عورتوں کو، او یا تفریدو تم نے فرض کیا، تم نے مقرر کیا، تم نے طے کیا۔ تفریضو فرض کرنا یعنی اپنے پر واجب کرنا، مقرر کرنا، طے کرنا، یہ سارے معنی اس کے اوپر ہیں۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، ما جو لم تمسوہن تم نے ان کو نہیں چھڑوا، او یا تفریضو تم نے مقرر کیا، تم نے طے کیا، لہن یہ بھی دو لفظ ہیں، لے کے لیے، ہن وہ عورتیں، تو لہن ان عورتوں کے لیے۔ آپ کہیں گے جی جب میں بتاتا ہوں تو پہلے کہتا ہوں لے کے لیے، لیکن یہاں پہ زبر ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ضمائر کے ساتھ یہ لام ملتا ہے تو زبر والا ہو جاتا ہے، لہو، لہا کے لیے، یہ لفظ یہی ہے، لہن ان عورتوں کے لیے، او یا تفریضو تم نے مقرر کیا ہو، تم نے طے کیا ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، فریضتاً مقرر شدہ چیز۔ تو اس میں قرآن کریم میں حق مہر کو فریضتاً کے لفظ سے استعمال جو ہے وہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ یہ ایک لازمی چیز ہے۔ تو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ تم نے کسی عورتوں کو طلاق دے دی، نکاح کیا، جن کو ابھی تم نے چھوا نہیں یا ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، اور متعو تم فائدہ دو، تم سامان دو، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ تمہاری متاع کہاں ہے، متاع اردو میں بھی، عربی قرآن کریم میں بھی متاعن فائدہ اٹھانا، زندگی گزارنا، سامان بنانا، متاع سامان کو کہا جاتا ہے۔ اور متعو تم فائدہ دو، تم ان کو کچھ سامان دو، ہن ان عورتوں کو،
अला पर अलमूसिअ, अलमूसिअ वुसअत वाला, अलल मूसिअ वुसअत वाले पर, फराखी वाले पर, जिसके पास दौलत ज्यादा है उस पर, कादारोहू, कादारुन कहते हैं ताकत को, मकदरत को, हु उसकी, तो अलल मूसिअ वुसअत वाले पर, कादारोहू उसकी मकदरत के मुताबिक है, हु उसकी, कदरुन वुसअत ताकत मकदरत, वा और, अला पर अल मुक्तिर, अल मुक्तिर कहते हैं कल्ला मालोहू वफ्तकरा, कि उसके पास दौलत खत्म हो गई और वो फकीर हो गया, वा और अलल मुक्तिर गरीब पर, तंग दस्त पर, कदरोहू उसकी ताकत के मुताबिक है, मताअन जैसे मैंने बताया, मत्तेउ फायदा दो, सामान, मताअन फायदा पहुंचाना, सामान देना, बी साथ, अल मारूफ मुनासिब हाल, नेक तरीके मुताबिक, हक्कन ये वाजिब है, अलल मुहसिनीन नेकी को संवार कर अदा करने वालों के लिए। अब ये जो आयत है या इसके अगली आयत जो है उसका भी लफ्जी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा इसके ऊपर बहस करेंगे। अगली आयत है आयत नंबर 238 है, वा और इन अगर, तल्लक़तुमू तुम तलाक दे दो, हुन्ना उन औरतों को, वा और इन अगर, तल्लक़तुमू ये असल में है तल्लक़तुमूना तुम तलाक देते हो, तल्लक़तुमू हुन्ना अगर तुम उन औरतों को तलाक दे दो, मिन से कबले पहले, मिन कबले इससे पहले, अन के, तमस्सू तुमने छुआ हो, हुन्ना उनको, मस्सा उसने छुआ हाथ लगाया, तमस्सू तुम हाथ लगाते हो, अन की वजह से कि तुमने छुआ हो, हुन्ना उनको, वा और कद फरज तुम जब माजी के सीगे से पहले कद आ जाए तो माजी में किसी काम का मुकम्मल होना पाया जाता है। कद फरज तुम मुकर्रर कर चुके, तुम फर्ज कर चुके अपने ऊपर, तुम तय कर चुके, लहुन्ना उनके लिए, फरीज़तन मुकर्रर शुदा हक महर, फा तो, निस्फो आधा, मा जो, फरज तुमने मुकर्रर किया है। अब दूसरी सूरत है कि जिसमें हक महर मुकर्रर हो गया है, तो इस सूरत में खुदा तआला फरमाता है आधा हक महर, निस्फ आधा, इल्ला सवाए, अन के, याफून वो औरतें मुआफ कर दें, वो औरतें दरगुजर कर दें, औ या याफू मुआफ कर दे, अल्लाजी वो जो, बेयदे ही, बे में, यदे हाथ ही उसके, बेयदे ही जिसके हाथ में, उक़दतुन निकाह, उक़दतुन अक़द भी इसी से है ना, अक़द शादी को भी अक़द कहते हैं, उक़दतुन, उक़दतुन कहते हैं गिरा को, अब धागे की जो वो गांठ लगाते हैं, गिरा लगाते हैं, बेयदे ही उसके हाथ में, उक़दतुन निकाह निकाह की गिरा है, यानी निकाह का मामला जिसके हाथ में है कि वो निकाह को ख़त्म कर सकता है, वा और अन ये के, ताफू तुम अफव से काम लो, या तुम जायद अदा करो,
افا کہتے ہیں زائد ادا کرنے کو بھی، ان تعفو یہ میں نے زائد ادا کرو اس لیے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی کا یہ ترجمہ ہے، وَأَن تعفو اور یہ کہ تم عفو سے کام لو، یہ خلیفہ رابع کا ترجمہ ہے، اقرب وہ زیادہ قریب ہے، لے کے لیے التقوی تقوی کے، اور تمہارا عفو سے کام لینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، وا اور لا تنسو لا نہیں تنسو تم بھول جاؤ الفضل فضل کو، بینہ درمیان، کم تمہارے، لا تنسو الفضل بینکم جو خدا تعالیٰ نے تمہارے درمیان فضل کیا ہے تم پر اس کو بھولو نہ، ان یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ بما اس بارہ میں جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ دوبارہ اس آیت کو کرتے ہیں، وا اور ان اگر طلقتموہن طلقتمو تم نے طلاق دے دی، ہن ان کو، من سے قبل پہلے، ان کے تمسو تم نے چھوا، ہن ان کو، وا اور قد فرضتم تم مقرر کر چکے، لہن ان عورتوں کے لیے، فریضتاً مقرر شدہ حق مہر، فا تو نصف آدھا ہے، ما جو فرض تم نے مقرر کیا ہے، الا سوائے، ان کے یعفون وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو معاف کر دے، اللہ زی یہاں پہ میں نے ایک ترجمہ لکھا ہے زائد ادا کر، اس کو بھی ابھی حل کرتے ہیں، او یا یعفو وہ زائد دے دے، اللہ زی جس کے بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح ہے نکاح کا معاملہ، نکاح کی گرہ، وا اور ان تعفو یہ کہ تم زیادہ دو، اقرب للتقوی تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور آپس میں خدا کے فضل کو نہ بھولو، ان اللہ یقین اللہ تعالی بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مسائل کی طرف۔ پہلا یہ ہے کہ نکاح کے بعد بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات نکاح کے بعد کوئی نہ کوئی کراہت یا کوئی ایسا امر مانے آ جاتا ہے، منع کرنے والا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت نہیں آتا۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ نکاح اور رخصتی جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صرف نکاح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکا جو ہیں وہ اکٹھے پھرتے رہیں اور اسی طرح سیر سپاٹے کے لیے بھی اکٹھے جو ہے وہ نکلتے رہیں۔ اگر اتنی ہی ضرورت ہے تو نکاح کے بعد اس عورت کی رخصتی، اس بچی کی رخصتی کروا کر اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ قرآن کریم نے نکاح کے بعد بغیر چھوئے کے زمانہ جو ہے وہ ضرور رکھا ہے کہ ہاں تمہارا آپس میں جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا۔ تو اگر جسمانی تعلق قائم کرنا ہے، لڑکا اتنا ہی وہ جناب وہ جذباتی ہوتا ہے، یہ بعض اوقات جب نوجوانوں کو اس بارے میں سمجھایا جائے وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اب وہ میری جو ہے وہ جائز بیوی ہے، میرے حق نکاح میں ہے۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ صرف نکاح کرنے سے آپ اس بات کے آپ کے اوپر یہ جائز نہیں ہو جاتی کہ آپ کھلے عام جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، سوائے اس کے کہ آپ باقاعدہ معروف طریق کے مطابق اس عورت کو اپنے گھر رخصتی کروا کر لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان آیات سے بڑا واضح ہو جاتا ہے
اس میں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو صرف اس وجہ سے، بعض اوقات تو نکاح بھی نہیں ہوا ہوتا، ابھی صرف شادی کی بات چلتی ہے، تو فوری طور پر ایک دوسرے کے فون نمبر لینے کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ہاں ہم آپس میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں جی اپنی شادی کے بارے میں، یا فیوچر کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اتنا ہی فیوچر کی پلاننگ کا فکر لگا ہوا ہے تو فوری طور پہ شادی کر لی جائے، ورنہ یہ طریق مناسب نہیں ہے کہ نکاح جو ہے وہ 2 سال رکھا جا رہا ہے، یا منگنیاں جو ہے وہ کئی لمبا سال چل رہی ہیں، آپس میں جو ہے وہ ویڈیو چیٹنگ ہو رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس سے بعض اوقات جو کراہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف نکاح ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا جو ہیں وہ ایزا میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ بڑا آسان حل ہے، اسلام نے تو شادی اور بیاہ کو بہت آسان کیا، 4 افراد لے کے جائیں اور لڑکی کی رخصتی کروا کے اپنے گھر لے آئیں، اس کی ساری ذمہ داری اٹھائیں۔ اصل یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ نوجوان ذمہ داری اٹھانے کے چکر میں جب ان کو ذمہ داری کا کہا جائے کہ تمہاری بیوی کہتے جی ابھی رخصتی تو ہوئی کوئی نہیں، ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں۔ لیکن جب وہ خفیہ چیٹنگ کی بات ہوتی ہے، سیریں کرنے کی بات ہوتی ہے، اس وقت ان کی جو رگ ہے نکاح کی وہ جاگ اٹھتی ہے، کہتے جی میری جائز بیوی ہے، ہم سیر کرنے جا سکتے ہیں، دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں، پرفضا مقاموں پہ جا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ پھر خاندانوں کے اندر چپکلشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ صرف نکاح کرنے سے جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ آپ اس عورت کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو والدین کی مرضی سے آپ رخصتی کروا لیں، نکاح والے دن رخصتی کروا لیں۔ دوسری یہ اس میں ایک سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیا حق مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کے بغیر نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن انہی آیات میں اس چیز کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ کوئی بھی نکاح جو ہے وہ مہر کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ آگے دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ اس آیت میں اگلے حصہ ہے نا، اور تفرضوا لہن فریضۃ، حق مہر مقرر نہیں کیا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر حق مہر اس وقت مقرر نہیں بھی ہوا تو وہ حق مہر جو ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے، کہ جو کہ اس شادی کرنے والا جو لڑکا ہے اس کے حالات، یعنی اگر غریب ہے، امیر ہے، خاندان، یہ کوئی نہیں لڑکا کہہ سکتا کہ جی میں تو چونکہ آج کل بے روزگار ہوں اس لیے میرا حق مہر نہیں ہوگا، سارا خاندان اس کے کو 10 مکان یہاں پہ یورپ میں رکھے ہوئے ہوں کہ جی میرے تو ہے ہی پاس کچھ نہیں، سارا خاندان بھرا ہوا ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے متاعن بالمعروف، تو ایسی صورت میں اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو وہ مہر مثل کہلاتا ہے، جو اس کے خاندان کے دیگر افراد کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اگر نہیں چھوا اور حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھا حق مہر دینا، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرف دیکھتے ہوئے، عمومی حالات کو دیکھتے ہوئے قاضی جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے کہ ہاں جی اتنا جو ہے وہ تمہارا حق بنتا ہے، وہ لڑکی کو ضرور ادا کرو۔ یہاں ایک اور جو حدیث ہے وہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ایک صحابی نے جب وہ عورت سے اس طرح کا صورتحال پیدا ہوئی، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ چاہے یہ اپنی ٹوپی اتار کے اس کے سپرد کرو، اس کو کچھ نہ کچھ مالی منفعت جو ہے وہ دینا تمہارا فرض بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی حق مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ نکاح جو ہے وہ مہر مثل کے تحت ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی جو کچھ وہ آپ مرضی کر لیں، وہ حق مہر نہیں دینا۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہو گیا ہے تو اس کا آدھا دینا ہے۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے، بعض اوقات جب وہ نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے جذباتی ہو کے شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی طرح ہو جائے بس یہ شادی ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی طبیعت بن جائے، ایسے یعنی انسان کا دماغ ہے نا کسی طرح بھی چلا جاتا ہے، ایسی صورت میں بعض اوقات وہ ایسا دماغ پلٹتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے طلاق دینی، اور پھر ابھی تو چونکہ وہ ہم آپس میں اکٹھے ہی نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی حق مہر کس چیز کا، یا ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی ذریعے سے وہ جو حق مہر ہے وہ نہ دینا پڑے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقاً علی المحسنین ہے، جو نیکی کرنے والے شخص ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کے اوپر یہ چیز فرض ہے ان کا حق مہر ادا کرنا۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ عورت جو ہے وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا، او یا یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ ایک فکرہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کا باپ کہے کہ ہم نے یہ حق مہر نہیں لینا، لیکن اگر غور کیا جائے لڑکی کے باپ کے پاس تو نکاح کا گرہ ہی نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو نکاح کو توڑنے کی سب سے جو مین جو گرہ ہے یا جس کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے وہ لڑکے کے پاس ہوتا ہے۔ تو عفا یعفو کہتے ہیں زائد از ضرورت، تو اگر اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ دیکھا جائے او یا یعفو زائد ادا کر دے اللہ زی وہ شخص بیدہ ہی عقدۃ النکاح ہے جو نکاح کی گرہ جس کے آدمی یعنی جو نکاح توڑ رہا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے اب جی یہ نکاح نہیں رکھنا، ایسی صورت میں لڑکی کے لیے آ گیا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ معاف کر دے، وہ چھوڑ دے کہ ہاں جی چونکہ میرا اب دل نہیں کر رہا اس لیے میں اپنا جو حق مہر بنتا ہے جو آدھا بنتا ہے میں وہ بھی چھوڑتی ہوں۔ یا اگر لڑکا وہ نکاح توڑنے کے نکاح ختم کرنے کے وہ زیادہ قریب ہے تو لڑکا جو ہے وہ اضافی ادا کرے، یہ نہیں کہ آدھا ادا کرے، 7,000 حق مہر تھا تو وہ کہے جی ہاں جی یہ 3,500 بنتا ہے جی یہ لے لیں، بلکہ زائد بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو تقوی کے اوپر چلنے والے ہیں، وہ 3.5 بنتا ہے وہ 4 دے کہ ہاں تمہارے اتنے عرصہ جو ہے وہ بھی ضائع ہوا، تم آگے شادی کرنا چاہتی تھی یا کر سکتی تھی، میری وجہ سے میں نے تمہیں روک رکھا تھا۔ تو یہ عقدۃ النکاح جو ہے اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا، مردوں کے لیے کہا گیا کہ اگر تم زائد ادا کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں فضل عطا کیا، عام طور پہ مرد کماتا ہے یا خدا تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے کئی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے طاقت زیادہ دی ہے، تو لا تنسوا الفضل بینکم، خدا تعالیٰ نے جو تم پر فضل کیا خدا تعالیٰ اس فضل کو لے بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو نہ بھولو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس لیے انسان کو اس میں خدا تعالیٰ نے ڈرا دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ میں بڑی گہری نظر رکھنے والا ہوں۔ تم کبھی یہ نہ بھول جانا کہ ہاں خدا تعالیٰ کی ہستی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ہستی جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے شامل حال رکھنا۔ تو آج کے لیے یہ 2 ہی آیات تھیں،
امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اس بارے میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ وہ سوالات جو ہیں وہ بھی اگلی کلاس میں اگر وہ بھیج دیں، لکھ کے لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کی جائے گی کہ اس کلاس میں ان سوالات جو ہیں ان کو بھی حل کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول كريم رؤوف رحيم